بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ صورتحال آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور بہتر ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اتنی مخدوش صورتحال نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اچھی خبریں ملیں گی۔ اچھی خبریں ان دس سینس کہ پاکستان کے لیے اچھی ہوں گی، پاکستان کے اداروں کے لیے اچھی ہوں گی، اور جمہوریت کے لیے اچھی ہوں گی، بہت ہی اچھی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے بہت لمبی پلاننگز کی ہوئی تھیں، لمبی سوچیں تھیں، منصوبے تھے، وہ خاک میں ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان پہ پانی پھیرنے والا ہے۔ مایوسی کے بادل جو ہیں ان پہ بہت ہی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ ڈوبیں گی۔ وہ منصوبے جو کہ بنائے تھے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، اور اس میں بظاہر سامنے رکھا گیا تھا پاکستان کا مفاد اور پاکستان کی اکانومی، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچا گیا تھا، لیکن آنے والے دنوں میں کچھ خبریں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس سے آپ کو بھی تھوڑی سی تسکین ملے گی اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ اس لیے نظریں ہر طرف رکھیے گا اور جاگتے رہیے گا۔ سونا نہیں ہے، لیکن جاگتے رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے، اور اچھی خبروں کا انتظار کرنا ہے۔ آج دو خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک خبر تھی، لارجر بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں یہ ایک اہم ترین مقدمہ تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ مقدمہ یہاں تک کیوں پہنچا، اور ایک توہین عدالت کی درخواست کیوں دائر کی گئی، اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، لارجر بینچ تھا، 5 ممبرز لارجر بینچ، چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور اس میں عبوری حکم کوئی بھی صادر نہیں ہو سکا، کیونکہ حکومت کی خواہش تھی، کوشش تھی کہ آج لارجر بینچ کوئی عبوری حکم صادر کرے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ان کے چیئرمین عمران خان کے خلاف۔ لیکن سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ایسا کوئی عبوری حکم صادر نہیں کیا، اور سماعت ملتوی کر دی بدھ تک، آئندہ بدھ تک سماعت ملتوی کر دی۔ اور اس کے بعد کیا ان ڈیٹیل یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صورتحال اس سے پہلے ایک اور کیس لیتے ہیں، اور وہ ہے آصف علی زرداری صاحب، سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئر پرسن، نامی پوری دنیا میں مشہور و معروف، ہم سب جانتے ہیں۔ تو زرداری صاحب کے مقدمات، 4 اپیلیں تھیں، نیب نے ان کے خلاف دائر کی ہوئی تھیں، 25 سال پرانا معاملہ ہے، اور 4 اپیلوں میں نیب نے آصف علی زرداری، ان میں محترمہ بینظیر بھٹو بھی تھیں، دیگر بھی تھے، ان کی برئیت کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تو ان کی ہیئرنگ تھی، تو تمام کی تمام 4 مقدمات تھے، بری ہو چکے تھے، اور 25 سال سے یہ پینڈنگ تھی، لہٰذا ان کو آج کر دیا گیا ہے، خارج کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب تھے، اور ان کو نیب نے برئیت کے خلاف کہ جناب نہیں، یہ جو بری کیا گیا ہے ان کو غلط کیا گیا ہے، ان کو دوبارہ سے کھولا جائے مقدمات کو، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو میرٹ پہ خارج کیا ہے۔ ایک تو 25 سال پہلے معاملہ ہوا تھا، اور اس دوران یہ ہم نے خود بھی رپورٹ کیا ہے، ایس جی ایس کوٹکنہ کیس تھا، اور اس میں دیگر کیسز تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے تک یہ پہنچے تھے، اور اس کے بعد پھر نیچے ریمانڈ ہو کے آئے تھے۔ بہرحال ان میں سے وہ کیس بھی تھا جس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں، اور سینیٹر سیف الرحمان اس وقت کے، جسٹس قیوم مرحوم کو، جسٹس قیوم صاحب کو، اور جسٹس راشد عزیز صاحب کو ایک ٹیلی فون کال کر رہے ہیں، ان کو ہدایات دے رہے تھے، تو یہ وہ مقدمات بھی شامل ہیں ان میں۔ تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں بری کر دیا۔ اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ NRO 2 کا پارٹ ہے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پارٹ آف NRO 2 نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت پرانے مقدمات تھے، اور اس لیے جو اس سے پہلے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ یقیناً، اور اس کے بعد جو لیٹسٹ مقدمات جو ہوئے ہیں ان میں ضرور یہ ہوگا کہ ان کو NRO 2 کا پارٹ کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں مین خبر کی طرف۔ وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ہے، اور وفاقی حکومت کہلاتی ہے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی ہوئی تھی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے وہ سماعت، اس مقدمے کی سماعت کی ہے۔ اٹارنی جنرل پیش ہوئے اشتر اوصاف صاحب، جنہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، اور انہوں نے
یہ کہا کہ جی 25 مئی کی خلاف ورزی کی ہے سپریم کورٹ نے، جو آرڈر پاس کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے 25 مئی کا، اس آرڈر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اور وہ جتھا لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جتھے بندی کی ٹرائی کر رہے ہیں، یعنی کہ لانگ مارچ اور دھرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ مختلف یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اور اس لیے ان کو روکا جائے۔ اور یہ بنیادی بات میں بتا رہا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے 25 مئی کا، تو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ تو اس پہ جو وہاں پہ مکالمہ ہوا، ہیئرنگ ہوئی، وہ ذرا سنیے، کیونکہ یہ مقدمہ اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہے کہ انفیکٹ یہ توہین عدالت کی کارروائی کم، بلکہ یہ کروانا چاہ رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے کندھے استعمال کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، اور اس میں کندھے استعمال کر کے چاہتی یہ ہے کہ لانگ مارچ، دھرنا، احتجاج اور جو ایک رابطہ عوام مہم ہے عمران خان صاحب کی، اس پہ کوئی آرڈر لے لیا جائے اور اس کو رکوایا جائے کورٹ آرڈر کے ذریعے۔ تو ابھی جو پہلی سماعت تھی اس پہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسا کوئی حکم صادر نہیں کیا، اور یہ ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عدالتی حکم کے بعد قانون نافذ کرنے والے عدالتوں نے عدالتی حکم کے مطابق مظاہرین کو آنے دیا، اٹارنی جنرل نے بتایا، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ان کو آنے دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ریڈ زون میں بھی آ گئے تھے، اور ریڈ زون میں بھی آئے اور یہاں پہ بھی حکم کی بھی خلاف ورزی کی۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ واضح طور پہ، عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ہمیں تو لوگ نظر نہیں آئے، اس دن کوئی 200-300 لوگ آئے تھے، اور وہ بھی مقامی لوگ تھے، اور انہوں نے عمران خان صاحب نے جو جلسہ ہے وہ بھی کر کے وہ اس کو ختم کر دیا تھا تقریر کر کے، تو ہمیں تو ایسی کوئی اس دن لوگ نہیں نظر آئے۔ 200 لوگ ٹوٹل، 200 یا 300، وہ بھی مقامی لوگ تھے، باہر سے ریڈ زون میں نہیں آئے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، لارجر بینچ کی طرف سے، کہ وزارت داخلہ، آئی جی اسلام آباد، چیف کمشنر اسلام آباد، آئی بی کی جو رپورٹ ہیں وہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے موصول نہیں ہوئی، تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ وہ رپورٹس ہم آپ کو فراہم کر دیتے ہیں، آپ ان رپورٹس کا جائزہ لیں اور دیکھیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ اس اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا جی کہ عبوری حکم آپ جاری کریں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کیا عبوری حکم ہم جاری کر سکتے ہیں، اور ابھی تک تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے اسلام آباد پر چڑھائی کو جہاد قرار دے رہے ہیں، اور 25 مئی کے جو واقعات رونما ہوئے اس سے متعلق رپورٹس بھی موجود ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، اور ہمارے سامنے جب کوئی ٹھوس بات آئے گی تب بھی ہم کوئی آرڈر پاس کریں گے، اور مفروضوں کی بنیاد پہ کسی قسم کا کوئی آرڈر پاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوا میں باتیں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر جتھے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہمیں بتائیں اس وقت وہ جتھے کہاں پائے جاتے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے۔ جب تک کوئی چیز عملی طور پہ عدالت کے سامنے نہ ہو تو ہم کوئی ایسا حکم مفروضے کی بنیاد پہ اور قبل از وقت نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ حکومت ہیں، آپ ریاست ہیں، آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، آپ اپنے انتظامات کریں، اور جب کوئی جتھا اسلام آباد کی طرف آتا ہے تو اس سے قانون کے مطابق آپ نپٹیں۔ اور پھر انہوں نے اٹارنی جنرل نے وہی بات کی کہ جناب یہ جا رہے ہیں ریاستی تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور تقریریں کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے، اور یہ جو جتھے بندی ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو دی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ لانگ مارچ اور دھرنے کا پلان ہے، آپ قانون کے مطابق صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ایسا کوئی پلان ہے تو آپ نمٹیں، اور شہری علاقوں کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، دیگر علاقوں کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فی الحال تو تقریریں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب تقریریں کر رہے ہیں، اور وہ ان کا جمہوری حق ہے، وہ اپنا کرنے دیں ان کو۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر شہری علاقوں کو خطرہ ہے کسی قسم کا، یا کسی بھی علاقے کو خطرہ ہے، تو پھر رپورٹس جو گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کس مرض کا علاج ہے، تو ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ
جو 25 مئی کا حکم جس کے کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان لارجر بینچ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ لانگ مارچ تو ختم ہو گیا تھا اسی دن، اور جب لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں تو واپس چلے گئے تھے، اور اس میں ایسی چیز ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی کوئی جتھا اس وقت اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، اور اس لیے یہ ظاہر ہے ابھی کوئی ایسی چیز تھی نہیں، لیکن اٹارنی جنرل جو تھے وہ قبل از وقت کوئی حکم لینا چاہ رہے تھے عدالت سے، تاکہ یہ لانگ مارچ اور دھرنا اور یہ جو سیاسی آزادیاں ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا حکم لے لیں، اور اس حکم کی بنیاد پہ پھر یہ آپریشن شروع کر دیں، آپریشن کلین اپ کے نام سے انہوں نے کہا کہ شروع کریں، گرفتاریاں کریں، یہ کریں وہ کریں، اور اس لیے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ وہاں سے اصل مسائل ہے، یہ صوبائی حکومتوں کے خلاف بھی کوئی آرڈر لینا چاہ رہے تھے، لیکن عدالت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ دوبارہ ہونے والا ہے اور دھرنا ہونے والا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا جواب یہی ہے، بار بار انہوں نے کہا کہ یہی جواب ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو کہیں کہ وہ انتظامات کرے، اور جو بھی ہے، اور جب لوگ ہوں تو آپ کی استدعا ہونی چاہیے کہ ہجوم کو روکیں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے، آپ ہجوم کو روکیں، اور باقی جو ہے جائز حق جو ہے جمہوری حق وہ تو سب کا ہے، اس لیے ان پہ تو کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ پھر ایک اور بات بھی چیف جسٹس پاکستان نے کہی کہ آئین اور قانون کے مطابق اقدامات اٹھانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور جو جمہوری حق استعمال کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق سارے فریق جو ہیں وہ کام کریں اور اپنا ذمہ داریاں ادا کریں۔ کوئی آ کر کہہ دے کہ عمران خان کا لانگ مارچ کا کوئی ارادہ نہیں، اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ جی ان سے یقین دہانی لے لیں، مطلب یہ تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسری بار ان سے یقین دہانی لی جائے، انتظامیہ اپنے آپ کو صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار کرے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ جناب آپ اپنی تیاری کریں اور یقین دہانیوں پہ ذرا توجہ کم کریں، جب کسی طرف سے قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کی پولیس اسلام آباد آ چکی ہے، یہ اٹارنی جنرل نے کہا۔ تو آپ پہلے رپورٹس کا جائزہ لے لیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آپ پہلے رپورٹس کا جائزہ لیں، آپ ایڈوانس میں ایسی صورتحال کے احکامات چاہتے ہیں جو ابھی سامنے ہی نہیں آئے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے مناسب بات کی، اور جب کچھ ہوا تو آپ عدالت آ سکتے ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا جی عوام کا سیلاب آ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو وفاق نے تسلیم کر لی کہ اگر عمران خان صاحب نے کال دی تو عوام کا سیلاب جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ اور تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پچھلی مرتبہ 200 یا 300 لوگ آئے تھے کلوز ایریا میں، اس سے زیادہ تو نہیں آئے تھے، اور وہ بھی مقامی لوگ تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو دوبارہ دہرا رہے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان نے کہا جب بھی ہماری مداخلت درکار ہوئی تو چھٹی کے دن بھی پہنچیں گے۔ یہ چیف جسٹس پاکستان نے ایک جملہ بولا ہے جی، میں دوبارہ آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ غور سے سنیے گا کہ جب بھی ہماری مداخلت درکار ہوئی تو چھٹی کے دن بھی پہنچیں گے، عدالت کے سامنے ٹھوس مواد لے کر آئیں، ہمارا کام توازن قائم رکھنا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا احتجاج کا حق بھی مشروط ہے، اور کسی سیاسی لیڈر نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ باتیں کی ہیں، اور آگے جا کے مزید چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پارلیمنٹ ہر قسم کی بات کا ایشوز کو ڈسکس کرنے کا بہترین فورم ہے، مفاہمت کے لیے اقدامات ہونے چاہیے، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم لیول پلینگ فیلڈ کو یقینی بنائیں گے، لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ رپورٹس کا جائزہ لیں اور اگر کچھ ہوا تو دوبارہ عدالت تشریف لے آئیں، ان رپورٹس کو آپ خفیہ رکھیے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ پڑھ لیں یہ رپورٹس اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیں۔ تو پھر عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ تمام رپورٹس جو ہیں جو عدالت کے پاس تھیں وہ اٹارنی جنرل کو بھی دے دی جائیں۔ اب یہاں پہ آتے ہیں جی کہ عدالتیں کیوں کھلیں گی دوبارہ سے،
اور عدالتیں یہ بات چیف جسٹس آف پاکستان نے کیوں کہی ہیں کہ رات کے وقت بھی ہم دستیاب ہوں گے اور دن کے وقت بھی دستیاب ہوں گے، اسی ایک جملے میں سارے کا سارا وزڈم جو ہے وہ پنہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔